ذرا اس کے اوپر آئیے گا, کیری لوگر کے اوپر تھوڑا سا میں ٹائم اسپینڈ کروں گا, پھر دیکھیں گے ہم نے کرنا کیا مستقبل کے اندر. لیٹس آلسو ٹاک اباؤٹ دیٹ, لوگوں کو ری ایشور بھی کرنا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی کیری لوگر بل کی شرائط میں کہ پاکستانی فوج یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی موجود عناصر کی جانب سے انتہا پسند یا دہشت گرد گروپوں, خصوصی طور پر وہ گروپ جن نے افغانستان اور امریکی یا اتحادی افواج پر حملے کیے ہوں یا پڑوسی ممالک کے لوگوں پر یا علاقوں پر حملے میں ملوث ہوں, ان کی سپورٹ نہیں کرنی. پاکستان فوج انٹیلیجنس ایجنسی کا ذکر کیا گیا. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ القاعدہ, طالبان اور متعلقہ گروپ جیسے لشکر طیبہ, جیش محمد سے بچاؤ اور پاکستانی حدود میں کارروائیوں سے روکنا, سرحد پر پڑوسی ممالک میں حملوں کی روک, قبائلی علاقوں میں دہشت گرد کیمپوں کی بندش اور ملک کے مختلف حصوں بشمول کوئٹہ اور مریدکے میں موجود دہشت گرد کے ٹھکانوں کا مکمل خاتمہ, اہم دہشت گردوں کے بارے میں فراہم کردہ خفیہ معلومات کے بعد کارروائی کرنا. کیری لوگر بل ایک ایسا بل جس کے اوپر ہم ابھی بغلیں بجاتے ہیں کہ ہم نے بڑا کارنامہ کیا. دیٹس پارٹ آف اٹ. اس سے obligation ہماری کیا بنتی ہے؟ دیکھیے اس سے obligation کا فریم ورک تو ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام اس پر کیا تھا اور ہمارے بڑے ریزرویشنز تھے اس طرح کی فارمولیشنز وغیرہ کے اوپر, لیکن بہرحال وہ ہو گیا. دیکھیے اس طرح کی جو فارمولیشن ہے اس کو بنیاد بنا کر دے کین ریز اے پریشر ایشو اور وہ آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی اس وقت بنتی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کو مس یوز نہ ہونے جب وہ ایکٹ اسٹیٹ سے ایٹریبیوٹڈ ہو. اب یہاں پر ایک معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں ایک اسکیٹرڈ انٹیلیجنس ہے, اس کو پیس ٹوگیدر کیا جا رہا ہے. یا تو یہ ثابت ہو جائے کہ یہ شخص تھا, اس کا علم پاکستان کو تھا اور وہ جانتے بوجھتے انہوں نے اس کو چھپایا, دین وی آر فیس اے ویری سیریس سچویشن. ٹھیک, لیکن اگر یہ پتا ہو کہ ہمیں بھی اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا تو پھر obligation ٹریگر نہیں کرتی. یعنی کہ ایکٹ کو ایٹریبیوٹ ہونا ضروری ہے اسٹیٹ کے ساتھ, اسٹیٹ کسی آپریٹر. اگر وہ ایٹریبیوٹیبل نہیں ہے تو اسٹیٹ رسپانسبلٹی ٹریگر نہیں کرتی. یہ بڑا عمدہ نقطہ ہے کہ لا علمی اس کیس میں ہمارا دفاع بن رہی ہے. لا علمی ہماری اس کیس میں دفاع بن رہی ہے. اگر ہمیں علم ثابت ہو جائے تو پھر وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کے تحت جو ایکشنز ہیں وہ ہم پر صحیح بنتے ہیں. جی, پھر ریزولوشنز کے حوالے سے ایکشنز ٹریگر ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے. I think یہی وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس نے آپ کو ایک بڑا گریشس سی جگہ دی ہے کہ اس کو تو چھوڑ دیں. پنیٹا نے کہا جی کہ یا تو انکمپیٹنٹ تھے تو ہو سکتا ہے ملوث بھی, بٹ وی ڈونٹ نو. لیٹس کم فیوچر کی بات کرتے ہیں جی. اب ہم نے کرنا کیا ہے, ذرا پولیٹیکل سائڈ کے اوپر آئیں. ایک تو آپ نے کہا جی کہ پارلیمان کو اپنا رول پلے کرنا, لیکن ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں, ہم نے ووٹر کی طرف اشارہ کر دیا جی کہ ان کو خود سوچنا چاہیے. وہ تو ووٹر سوچے گا جب اس کو آپ موقع دیں گے, اور نہ جانے اس وقت ووٹنگ کیسی ہوگی. ابھی کیا کریں اگر آپ کو ڈیمانڈ کرنے ہو ایکشن سیاسی قیادت کی طرف سے, تو وہ کیا کیا ایکشنز ہوں گے اور آغاز اس کا کہاں سے ہوگا؟ ذرا ہم مستقبل کی طرف چلتے ہیں. سب آغاز ہوگا اکاؤنٹیبلٹی سے, احتساب سے. دیکھیے کارگل کا کتنا بڑا واقعہ ہوا, ہندوستان میں کمیشن بنا, انہوں نے اس کے نتائج نکالے, اس کو جو بھی ہے امپلیمنٹ کیا. اس سے کہیں زیادہ بھیانک نتائج ہمارے ملک کے نکلے کارگل کے نتیجے میں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے آج تک اس کی کوئی انکوائری نہیں کی. تو ہم اکاؤنٹیبلٹی سے گھبراتے ہیں. ہمیں اکاؤنٹیبلٹی اس کیس میں کرنی ہوگی, کمیشن بنانا ہوگا اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور جواب دہی کر کے جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کے خلاف ایکشن لینا پہلا کام. دوسری بات ہے کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے اندر ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی اور ڈیسیجن میکنگ کی رسپانسبلٹیز پیدا کریں. نیشنل سیکورٹی کونسل یا کیبنٹ کمیٹی آن ڈیفینس کو فعال کریں, اس کے ساتھ ریسرچ انسٹیٹیوٹس لگائیں, تھنک ٹینکس لگائیں تاکہ ڈیسیجن. اور تیسری بات ہے کہ زرداری صاحب صدارت سے استعفیٰ دے کے وزیر اعظم بن جائے. اب وہ گریجویشن والی شرط بھی نہیں ہے, لہذا کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈیسیجن انہوں نے لینے ہیں تو then he has to be چیف ایگزیکٹو. یہ جو دو عملی ہے یہ ہمارے اب تک تو یہ لوگ اس پہ صرف قانونی اعتراض کرتے تھے, اب یہ سیکیورٹی ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایک آدمی ہے جس نے ڈیسیجن کرنا ہے وہی کثرت وزیر اعظم میں بیٹھے. لیکن وہ تو طاقت کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ذمہ داری کے بغیر. آپ ان کو ذمہ داری کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں, ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. یہی رسک ہے ہمارا. اچھا, ایڈ ٹو دس کہ ہمیں کلیکٹیولی اور کیا قیادت کو کیا کرنا چاہیے, موقع بھی ہے, ضرورت بھی ہے, اتنا اہم معاملہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو بلال صاحب کارگل کا ذکر کر رہے تھے, آئی تھنک ڈیفیکٹو تو یہ ہو گیا کہ جو آپ نے کسی ایک کو گھر جانا تھا, چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے, الیکٹڈ پرائم منسٹر کو انہوں نے بزور شمشیر بھیج دیا. تو اب یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے کہ جس کی ذمہ داری ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے اس کو گھر بھیجیں. وہ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, وہ سول گورنمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ ہمارے پاس جمہوریت نہیں تھی, ہمیں موقع نہیں ملا, انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوا, اب آئی تھنک یہ پارلیمنٹ یا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سے زیادہ یہ آرگیومنٹ استعمال نہیں کر سکتی. اگر ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے ڈیفینس اور سیکیورٹی سیکٹر کی کو گائیڈنس دینے کی یا اوورسی کرنے کی, then they have no business ruling the country. Go ahead. Legally ہمارے پاس ایک چیز میں ایڈ کر دوں, اسٹیٹس آف فورسز ایگریمنٹ, قانونی نقطہ آپ بیان فرمائیں گے
لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعاون کی شرائط ہیں وہ آپ اگر عوام کے سامنے نہیں آ سکتی تو پارلیمنٹ کے سامنے آنی چاہیے، اور یہ بلیک اینڈ وائٹ ہونی چاہیے کہ ہماری حدود و قیود کیا ہے تعاون۔ 1 2 3 گو اہیڈ۔ میرا یہ خیال ہے جی کہ بیسڈ آن دس اب دو پوزیشنز سامنے آ رہی ہیں گورنمنٹ کی. ایک پوزیشنز کو وہ وائڈلی اون کر رہے ہیں جو فارن آفس نے دی ہے، آج اس کو پارلیمنٹ میں اون کر لیا گیا. دوسری پوزیشن وہ ہے جو پریزیڈنٹ کے آرٹیکل کے تھرو ایوالو ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے ان دونوں کو ریکنسائل کرنا ہے. اگر ایک کا آڈینس انٹرنیشنل آڈینس تھی کہ آپ نے انٹرنیشنل آڈینس کو اپیز کرنا تھا، چلیے وہ کسی حد تک آپ نے اہداف حاصل بھی کر لیا اور آپ نے اوباما کو اپیز اور یہ سب کچھ کر لیا. لیکن جو دوسری پوزیشن ہے اس کو بھی آپ نے ریکنسائل کرنا ہے کہ یہ ایکسیپشن ہی رہے، رول نہ بنے. وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا کوئی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں؟ کیا کوئی تقریر کی فارم میں کرتے ہیں؟ کیا کوئی ڈکلیریشن کی فارم میں کرتے ہیں؟ کیا کسی لیٹر کی فارم میں کرتے ہیں جو امریکہ کو لکھا جائے؟ کیا یو این کو ایڈریس؟ یہ ایشوز وہ ہیں جن پر ڈیسیژن ان کو لینا پڑے گا تاکہ یہ ایکسیپشن ہی رہے، رول نہ بن جائے اور اس کے حوالے سے ایک دروازہ نہ کھل جائے آنے والے وقت میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے جو پاکستان کے خلاف مختلف عزائم رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ ذمہ داری اٹھانے کی بات ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کو امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن نے فون کیا اور 2 مرتبہ فون کیا، اور یہ موقع تھا کہ شاید پاکستان کے پرائم منسٹر اپنا پہلا آفیشیل احتجاج ریکارڈ کروا پاتے. لیکن میں آپ کو رد عمل بتاؤں، ذمہ داری تو کیا انہوں نے اٹھانی، انہوں نے 2 مرتبہ فون ہی نہیں اٹھائے. 2 مرتبہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ کا فون ہی نہیں لیا، جبکہ موقع اویلیبل تھا کہ اس وقت یہ احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا کہ آپ نے کر تو دیا ہے لیکن یہ اس کی لیگل کانسیکوینسز ہیں اینڈ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس یونیلیٹرل ایکشن. یہ وہ قیادت ہے جس کے پاس اس ملک کی باغ ڈور ہے، اس نے ہی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. امید رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے ہوتا کیا ہے. اللہ حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.